الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اما بعد. حضرات محترم، یہ ضروریات دین کورس کا سبق نمبر 28 ہے. اس کا موضوع ہے اذان و اقامت کے فضائل و احکام. محترم سامعین، اذان کا حکم سن 1 ہجری میں آیا تھا. اس سے پہلے وقت کا اندازہ کر کے نماز کے لیے جمع ہو جاتے تھے اور نماز ادا کرتے تھے. اذان کا حکم نازل ہونے کا واقعہ یہ ہوا تھا کہ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ نے خواب میں ایک آدمی کو دیکھا تھا جو 1 گھنٹا اٹھائے ہوئے تھا. انہوں نے اس سے کہا کہ یہ مجھے دے دو. اس نے پوچھا تم اس کا کیا کرو گے؟ حضرت عبداللہ نے فرمایا ہم اسے بجا کر نماز کے لیے بلایا کریں گے. اس آدمی نے کہا میں تمہیں اس سے بہتر چیز بتاتا ہوں. چنانچہ اذان کے کلمات انہیں بتائے گئے. صبح کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر سارا خواب عرض کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سچا خواب ہے. اس طرح اذان کا آغاز ہوا. اذان دین کی واضح علامات میں سے ہے. امام محمد بن حسن رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر کسی شہر والے اذان چھوڑ دیں تو ان سے جنگ ہوگی. حضرات محترم، اب اذان و اقامت کی فضیلت کے بارے میں 5 احادیث سمجھیے. نمبر 1، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول ثم لم يجدوا الا ان يستهموا عليه لاستهموا. مطلب یہ کہ اگر لوگوں کو اذان اور پہلی صف کا ثواب معلوم ہو جائے تو پھر قرعہ اندازی کے بغیر چارہ نہ رہے گا. لوگ ضرور قرعہ اندازی کریں کہ اذان کون کہے اور پہلی صف میں کون کھڑا ہو. اس حدیث میں غور کیجئے. اذان کا اتنا بڑا ثواب ہے کہ بیان نہیں ہو سکتا، اور اگر معلوم ہو جائے تو سب لوگ اذان پر لڑنے لگیں گے. ہر کوئی یہی چاہے گا کہ میں اذان کہوں، اور بالآخر قرعہ اندازی سے فیصلہ ہوگا. تو اذان کہنا کوئی معمولی کام نہیں. نمبر 2، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مؤذن قیامت کے دن سب سے زیادہ لمبی گردن والے ہوں گے. گردن لمبی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مؤذن کو اللہ تعالیٰ کی رحمت زیادہ حاصل ہوگی، یا یہ مطلب ہے کہ مؤذن قیامت کے دن سردار ہوں گے، یا یہ مطلب ہے کہ مؤذن کے اعمال دوسروں سے زیادہ ہوں گے. نمبر 3، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مؤذن کی آواز جن، انسان اور جس شے تک بھی پہنچتی ہے یہ سب مؤذن کے حق میں قیامت کے دن گواہی دیں گے. نمبر 4، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے اللہ اماموں کو درستگی عطا فرما اور مؤذنوں کی بخشش فرما. اس سے معلوم ہوا کہ امام اور مؤذن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا حاصل ہے، اور یہ بہت بڑی سعادت اور خوش قسمتی ہے. نمبر 5، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے 12 سال اذان کہی اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، اور اس کی ہر اذان پر 60 نیکیاں اور اقامت پر 30 نیکیاں لکھی جاتی ہیں. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اقامت کا ثواب اذان سے آدھا ہے. حضرات محترم، اب اذان و اقامت کے بارے میں 15 بنیادی احکام سمجھیے. نمبر 1، اذان و اقامت کا عربی زبان کے ان خاص الفاظ میں ہونا ضروری ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں. اگر عربی کے کوئی اور الفاظ کہے یا عربی کے علاوہ کسی اور زبان کے الفاظ کہے تو اذان و اقامت صحیح نہیں ہوگی. نمبر 2، سب فرض عین نمازوں کے لیے ایک بار اذان کہنا مردوں پر سنت مؤکدہ ہے، اور نماز جمعہ کے لیے 2 بار اذان کہنا. نماز جنازہ، نماز وتر، عیدین کی نماز اور دوسری نمازوں کے لیے اذان و اقامت مسنون نہیں. عورتوں کو اذان و اقامت کہنا مکروہ ہے، خواہ جماعت سے نماز پڑھیں یا تنہا. نمبر 3، اگر محلے کی مسجد میں اذان و اقامت ہو چکی ہو اور کوئی شخص اپنے گھر میں اکیلے یا جماعت کے ساتھ نماز ادا کرے تو اس کے لیے اذان و اقامت دونوں مستحب ہیں. نمبر 4، مؤذن کا مرد، عاقل، دین کے ضروری احکام سے واقف، نیک اور بلند آواز والا ہونا مسنون ہے. نمبر 5، اذان کہنے کا مسنون طریقہ یہ ہے
کہ مؤذن باوضو ہو کر قبلہ رو ہو کر کھڑا ہو اور اپنے دونوں کانوں کے سوراخوں کو کلمہ کی انگلی سے بند کرے اور اپنی طاقت کے موافق بلند آواز سے اللہ اکبر 4 دفعہ کہے، پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ 2 بار، پھر اشہد ان محمد رسول اللہ 2 بار، پھر حی علی الصلاح 2 بار، پھر حی علی الفلاح 2 بار، پھر اللہ اکبر 2 بار، پھر لا الہ الا اللہ 1 بار۔ حی علی الصلاح کہتے وقت اپنا منہ دائیں طرف پھیر لے، اس طرح کہ سینہ اور قدم قبلے سے نہ پھریں، اور حی علی الفلاح کہتے وقت اپنا منہ بائیں طرف پھیر لے لیکن پاؤں اور سینہ قبلے کی طرف ہی رہیں۔ فجر کی اذان میں حی علی الفلاح کے بعد 2 بار الصلاۃ خیر من النوم کہے، 2 بار اللہ اکبر کہنے کے بعد اتنا ٹھہرے کہ سننے والا اس کا جواب دے سکے، اور اللہ اکبر کے علاوہ دوسرے الفاظ میں بھی ہر لفظ کے بعد اتنی دیر ٹھہرے کہ سننے والا اس کا جواب دے سکے۔ نمبر 6، اذان کہنے میں الفاظ کو تجوید کے مطابق صحیح طرح ادا نہ کرنا یا الفاظ کو حد سے زیادہ کھینچ کر اور لمبا کر کے ادا کرنا، یا الفاظ کو گانے کے طور پر ادا کرنا، یا کچھ الفاظ کو آہستہ آواز سے اور کچھ کو بلند آواز سے ادا کرنا، یہ سب غلطیاں ہیں، ان سب سے بچنا ضروری ہے۔ نمبر 7، اقامت کا طریقہ بھی وہی ہے جو اذان کا ہے لیکن کچھ فرق ہیں۔ پہلا یہ کہ اذان مسجد سے باہر کہی جاتی ہے اور اقامت مسجد کے اندر۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ اذان بلند آواز سے کہی جاتی ہے اور اقامت ہلکی آواز سے۔ تیسرا فرق یہ ہے کہ اقامت میں الصلاۃ خیر من النوم نہیں، بلکہ اس کے بجائے قد قامت الصلاۃ 5 وقت 2 دفعہ ہے۔ چوتھا فرق یہ ہے کہ اقامت میں کانوں کے سوراخ بند نہیں کیے جاتے۔ پانچواں فرق یہ ہے کہ اقامت میں حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح میں دائیں بائیں طرف منہ نہ پھیرنا بھی درست ہے۔ چھٹا فرق یہ ہے کہ اذان کے کلمات ٹھہر ٹھہر کر کہے جاتے ہیں اور اقامت کے الفاظ جلدی کہے جاتے ہیں۔ ساتواں فرق یہ ہے کہ اذان کے شروع اور آخر میں اللہ اکبر 2 دفعہ اکٹھا کہا جاتا ہے اور باقی سب کلمات الگ الگ کہے جاتے ہیں، جبکہ اقامت کے شروع میں 4 دفعہ اللہ اکبر اکٹھا کہا جاتا ہے اور آخر میں 2 دفعہ اللہ اکبر کے ساتھ لا الہ الا اللہ ملا کر کہتے ہیں، اور باقی سب کلمات 2 دفعہ اکٹھے کہے جاتے ہیں۔ نمبر 8، سنت یہ ہے کہ اذان و اقامت دونوں میں ہر کلمے کا آخری حرف ساکن پڑا جائے۔ اذان میں تکبیر یوں کہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، را کے سکون کے ساتھ، اللہ اکبر اللہ اکبر، اور اقامت میں یوں کہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، را کے سکون کے ساتھ۔ اکبر کے را پر زبر پڑھ کر آگے ملانا بھی درست ہے، یعنی یوں کہنا، اللہ اکبر اللہ اکبر، لیکن اکبر کے را پر پیش پڑھ کر آگے ملانا خلاف سنت ہے، یعنی یوں کہنا، اللہ اکبر، یہ خلاف سنت ہے۔ اذان میں شہادت کے کلمے ایسے پڑھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور اقامت میں ایسے کہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، ایسے ہی باقی سب کلمات۔ نمبر 9، اذان کا جواب دینا مستحب ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ مسنون طریقے سے اذان کہی جائے۔ جو الفاظ مؤذن کہے وہی الفاظ اذان سننے والا کہے، لیکن حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ کہے۔ اور بعض فقہا فرماتے ہیں کہ حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح کے جواب میں یہ دونوں کلمے بھی کہے اور لا حول ولا قوت الا باللہ بھی کہے۔ اگر مؤذن اذان کے کلمات کی ادائیگی غلط طریقے سے کرے تو اس کی اذان سننا جائز نہیں۔ نمبر 10،
سیوطی رحمہ فرماتے ہیں کہ مؤذن سے کلمہ شہادت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر انگوٹھے چومنے اور آنکھوں پر لگانے کی سب احادیث من گھڑت ہیں۔ نمبر 11، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مؤذن کی اذان کا جواب دے کر مجھ پر درود بھیجو، کیونکہ جو مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 بار رحمت نازل کرتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے میرے لیے وسیلہ مانگو، کیونکہ یہ جنت میں ایک مقام ہے اور اللہ کے بندوں میں سے کسی بندے کو ملے گا، اور مجھے امید ہے کہ میں ہی وہ بندہ ہوں جسے یہ ملے گا۔ جو میرے لیے وسیلے کی دعا کرے تو میری شفاعت اس کے لیے لازم ہو گئی۔ دوسری حدیث میں وسیلے کی دعا کے یہ الفاظ آئے ہیں، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته۔ مطلب یہ کہ اے اللہ، اس پوری دعوت اور کھڑی ہونے والی نماز کے مالک، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ اور بلند مرتبہ عطا فرما اور انہیں مقام محمود عطا فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے۔ نمبر 12، اذان ہو رہی ہو تو خاموش ہو کر اذان سننی چاہیے اور جواب دینا چاہیے۔ اس دوران اور کوئی کام نہیں کرنا چاہیے۔ اگر تلاوت کر رہا ہو تو تلاوت روک کر اذان سننی چاہیے اور جواب دینا چاہیے، لیکن بعض حالتوں میں اذان کا جواب نہیں دینا چاہیے، جیسے مثلا نمبر 1، نماز کی حالت میں، نمبر 2، خطبہ سننے کی حالت میں، خطبہ جمعہ کا ہو یا کوئی اور، نمبر 3، سطر کھلا ہونے کے حال میں وغیرہ۔ نمبر 13، مؤذن کی اجازت کے بغیر اقامت کہنا بہتر نہیں، اس سے اجازت لے کر کہے، اور اقامت کا جواب دینا بھی مستحب ہے۔ نمبر 14، اگر کئی مسجدوں سے اذان سنائی دے تو بہتر یہ ہے کہ سب کا جواب دے۔ اگر اس میں حرج ہو تو پہلی اذان کا زیادہ حق ہے، اس کا جواب دے، خواہ محلے کی مسجد کی ہو یا دوسری مسجد کی۔ نمبر 15، اگر اذان یا اقامت کے کلمات کی ترتیب میں غلطی ہو گئی تو جہاں غلطی ہوئی وہاں سے درست کرے، جیسے مثلا اگر حی علی الفلاح پہلے کہہ دیا تو حی علی الصلاح کہے اور پھر حی علی الفلاح کہے اور باقی اذان پوری کرے۔ اذان یا اقامت پوری کہہ لی، پھر یاد آیا کہ کوئی لفظ چھوٹ گیا ہے تو اگر اذان و اقامت کے فوراً بعد یاد آ گیا تو جو لفظ چھوٹ گیا تھا صرف اسے کہہ لے، اور اگر کچھ دیر بعد یاد آئے تو شروع سے ساری اذان اور اقامت دہرائے۔ محترم سامعین، یہاں پر ضروریات دین کورس کا سبق نمبر 28 مکمل ہوا۔ انشاءاللہ تعالی سبق نمبر 29 کا موضوع ہوگا با جماعت نماز کے فضائل و احکام۔ اللہ تعالی ہمیں سنت کے مطابق اذان و اقامت ادا کرنے کی توفیق دیں، آمین۔